السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیسک تجوید کورس کا 27واں سبق ہے اور آج ہم سورۃ فجر کی پہلی 15 آیات پڑھیں گے اور ان کا ترجمہ اور ان کی مختصر تفسیر اور ان کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو کہ آخرت میں جزا و سزا ضرور ہوگی۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ارم ذات العماد، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کے چٹانوں کو تراش رکھا تھا۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت فساد مچایا تھا۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے۔ ان آیات مختصر تشریح۔ فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص 10 ذی الحجہ کی صبح مراد لی ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے اور اس میں عبادت کا بہت ثواب ہے۔ جفت سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن اور طاق سے مراد عرفے کا دن ہے جو 9 ذی الحجہ کو آتا ہے۔ ان ایام کے قسم کھانے سے ان کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے، یعنی جب رات رخصت ہونے لگے ان تمام دنوں اور راتوں کا حوالہ شاید اس لیے دیا گیا ہے کہ عرب کے کافر لوگ بھی ان کو مقدس سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ تقدس ان دنوں اور راتوں میں خود سے نہیں آ گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس لیے سارے دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں، اور اسی قدرت اور حکمت کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور بد کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ فرمائے بلکہ نیک لوگوں کو انعام دے اور برے لوگوں کو سزا۔ چنانچہ اس صورت میں انہی دونوں باتوں کو نہایت بلیغ انداز میں بیان فرمایا گیا۔ ارم قوم عاد کے جد اعلیٰ کا نام ہے، اس لیے قوم عاد کی جس شاخ کا یہاں ذکر ہے اس کو عاد ارم کہا جاتا ہے، اور ان کو ستونوں والا کہنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی قد و قامت اور ڈیل ڈول بہت زیادہ تھی، اس لیے آگے فرمایا گیا کہ ان جیسے لوگ کہیں اور پیدا نہیں کیے گئے۔ اور بعض حضرات نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ انہوں نے اپنی تعمیرات میں بڑے بڑے
ستون بنائے ہوئے تھے۔ ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، جن کا مفصل واقعہ سورہ اعراف میں گزر چکا۔ قوم سمود کے پاس صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، ان کے تعارف کے لیے سورہ اعراف کو دیکھیے۔ اور فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا۔ سورت کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن۔ اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ والفجر، تعوذ تسمیہ کے اندر وہی تشریح، والفجر جیم پر کلا کریں گے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ ولیال عشر، را کو موٹا پڑھیں گے، اگر ملا کے پڑھیں گے تو آگے غنہ کریں گے، ریوں والشفع والوتر واللیل اذا یسر، را کو سب را کو موٹا پڑھیں گے۔ هل فی ذالک قسم، قاف کو موٹا پڑھیں گے، حجر جیم پر کلکلا کریں گے۔ علم تر، را کو موٹا پڑھیں گے، ففعل رب، را کو پھر موٹا پڑھیں گے، بیعاد، دال پر کلکلا کریں گے۔ ارم ذات العماد، را کو موٹا پڑھیں گے، دال پر کلکلا کریں گے۔ یخلق، خا کو موٹا پڑھیں گے، کاف کو موٹا پڑھیں گے، اس پر کلکلا بھی کریں گے، آخر میں دال ہے اس پر پھر کلکلا کریں گے۔ جاب الصخر، صاد صا تینوں کو موٹا پڑھیں گے، صخر بالواد، دال پہ کلکلا کریں گے۔ وفر، را کو بریک پڑھیں گے، عون، عین کو درمیان کے گلے سے نکالیں گے، اوتاد، دال پہ کلکلا کریں گے۔ الذین طغوا، طا کو موٹا، غین کو موٹا، دونوں کو، طا اور غین دونوں کو موٹا پڑھیں گے اور دال پہ کلکلا کریں گے۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا، را پر، را کو موٹا پڑھیں گے اور آخر میں دال پر کلکلا کریں گے۔ فصب، صاد کو موٹا پڑھیں گے، رب کا، را پر، را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ سوط، سین کو بریک، طا کو موٹا پڑھیں گے۔ عذاب، عین کو گلے کے درمیان سے، زال کو نرمی سے ادا کریں گے، با پر کلکلا کریں گے۔ ان ربک، نون پہ غنہ کریں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، آخر میں مرصاد، را کو موٹا، صاد کو موٹا، دال پر کلکلا کریں گے۔ ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان، میم پر غنہ کریں گے، انسان نون پر غنہ کریں گے، مب میم پر، با پر کلکلا کریں گے۔ ربہ، را کو موٹا پڑھیں گے، فاکرمہ، را کو پھر موٹا پڑھیں گے، ونعمہ، آخر میں ہا کی آواز، فیقول رب، قاف کو موٹا پڑھیں گے، ربی اکرمن، با یازر بھی اکرمن، را کو موٹا پڑھیں گے۔ دوبارہ تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن صدق الله العلي العظيم.